السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 101 نمبر کی نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس مجلس میں سورۃ البلد سورہ نمبر 90 کا خلاصہ پیش خدمت ہوگا۔ وجہ تسمیہ: پہلی آیت میں لا اقسم بہذا البلد کے ذریعے شہر مکہ کی قسم کھائی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام البلد رکھا گیا۔ زمانہ نزول: یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا نزول مکہ کے ابتدائی دور میں ہوا ہے، جب کفار و مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت اہل ایمان کی ایذا رسانی پر تل گئے تھے۔ مرکزی مضمون: انسان کی تخلیق، نعمتوں کی نوازش اور شکر گزاری کی تلقین اور ناقدری پر عذاب شدید کی وعید سنانا اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے۔ تعداد آیات: اس سورہ میں 20 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 4 میں شہر مکہ، اہل مکہ، ماں اور بچہ کی قسم کھا کر ایک ناقابل انکار حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ انسان از ابتدا تا انتہا رنج و غم اور مصیبت و مشقت میں گرفتار ہے۔ گویا انسان کا حالت مشقت میں پیدا ہونا ایک ناقابل انکار حقیقت ہے، اور مشقتوں ہی میں عظمت انسانیت کا راز مضمر و پوشیدہ ہے۔ آیت نمبر 5 سے 10 میں انسان کے غیر سنجیدہ ہونے کا تذکرہ ہے کہ مصائب و آلام میں گھرا ہوا ہونے کے باوجود فخر و مباحات کے اظہار کے لیے شتر بے مہار کی طرح بے لگام بن کر ڈھیروں مال اڑا دیتا ہے، اور اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، جبکہ اللہ ہی نے اسے علم و عقل کے سارے ذرائع بہم پہنچائے ہیں، آنکھیں عطا کی، زبان اور ہونٹ بھی دیے، نیکی و بدی کی راہوں کی پہچان بھی کرا دی، عظیم نعمتوں سے نواز کر اسباب ہدایت بھی مہیا کر دی ہے۔ آیت نمبر 11 سے 17 میں انسان کے ناقدرے اور ناشکرے ہونے کا ذکر ہے۔ کامیابی کے منازل طے کرنے کے لیے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، دشوار گزار گھاٹیاں عبور کرنا ہوتی ہے، کانٹے دار راستے طے کرنے ہوتے ہیں، یعنی ایمان، تواصی بالحق، تواصی بالمرحمہ، حق بات کی وصیت اور رحم و کرم کی وصیت کے ساتھ غلامی سے آزاد کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، قرابت دار، یتیموں اور خاک نشی مسکینوں کی دیکھ ریکھ کرنا وغیرہ، یہ عمدہ کارنامے انجام دینے پڑتے ہیں۔ آیت نمبر 18 سے 20 میں مذکورہ بالا اوصاف حمیدہ سے متصف افراد کو کامیابی کی ضمانت دے کر سعادت مندی کا تمغہ عطا کیا گیا ہے، جبکہ آیات الہی کے انکاری افراد کو بدبختی کا سرٹیفکیٹ عطا کرتے ہوئے داخل جہنم ہونے کا پروانہ بھی دیا گیا ہے، جہاں سے بچ نکلنے کا نہ کوئی بہانہ ہوگا اور نہ کوئی راستہ، بلکہ ہر چار جانب سے جہنم کی گھیرا بندیوں میں جہنم کا عذاب چکھنے پر یہ لوگ مجبور ہو جائیں گے۔ اس مناسبت سے اس سورۃ البلد نے انسان کی عظمت کو بھی اجاگر کیا ہے، اور ان کی عظمت رفتہ کو دوبارہ دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دعوت غور و فکر بھی دی ہے۔ ساتھ ساتھ انسانی وجود میں بے شمار انعامات ربانی کی جھلکیاں موجود ہیں،
اگر ان پر غور و فکر کرے، جن کے سہارے انسان یا تو اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے یا جن کے ذریعے سے اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہ میں بڑا بنا کر پیش کرتا ہے، ان پر غور و فکر کرتے ہوئے، ان کی شکر گزاری ادا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو صحیح چیز کی رہنمائی حاصل کرنے کی تاکید بھی کی ہے۔ ان آنکھوں سے دنیا کو دیکھتے ہو، اپنی زبان سے اور اپنی ہونٹوں کے استعمال سے اپنے جملے درست کرتے ہو، اپنی معافی ضمیر کی ادائیگی کر لیتے ہو، اسی انداز سے نیکی بدی کی راہ کیا ہے، ہدایت و ضلالت میں فرق کیا ہے، جہنمی اور جنتی کس طرح انسان بنتا ہے، ان چیزوں میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اور کچھ اوصاف حمیدہ اہل ایمان کے لیے اللہ نے مخصوص کیا ہے کہ وہ ایمان بھی لاتے ہیں، حق بات کی وصیت بھی کرتے ہیں، آپس میں رحم و کرم کرنے کی تلقین بھی کرتے ہیں، غلام کو آزاد بھی کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، قرابت داروں اور یتیموں، خاک نشی، مٹی میں پڑے ہوئے مسکینوں کی دیکھ ریکھ بھی کرتے ہیں۔ ان اعمال کے اور ان خوبیوں کی ادائیگی پر اللہ تبارک و تعالی انسان کو کامیابی کا تمغہ بھی دیتا ہے اور کامرانی کا سرٹیفکیٹ بھی ادا کرتا ہے۔ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے آیات قرآنی اور سورت قرآنی کی روشنی میں اپنی شکل و شباہت بنانے کی کوشش کرے اور اپنے عقیدہ و نظریہ اور صحیح اعمال کرنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ اللہ تو اپنے فضل و کرم سے قرآنی آیات کی روشنی میں عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔